أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوا على محمد وآل محمد. محترم مومنین و مومنات، مجھ سے حکم کیا گیا ہے کہ اس مجلس سے خطاب اردو میں کروں، تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی برداشت بھی کیجیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میری پہلی زبان نہیں ہے، لیکن میں اپنی کوشش کروں گا، چونکہ حکم ہوا ہے تو کچھ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ مختصر مجلس کے بعد آپ کی زحمت کو مکمل کروں گا۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان اور خاص طور پہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے درمیان ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی غم کی مناسبت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسی خبر ہمیں ملتی ہے کہ جس سے ہمارے دلوں میں غم و اندوہ اور حزن پیدا ہوتا ہے، تو اس غم کو سمجھنے کے لیے اور اس امتحان میں کامیابی سے آگے بڑھنے کے لیے ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اور ان کی سیرت اور سنت کو اور ان کے مشن اور ان کے پیغام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی اگر انسان اہمیت کو سمجھنا چاہے تو دنیا کی کوئی نعمت اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ایک ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا فتح کر لی، اور پھر سٹاک مارکیٹ گر جاتا ہے، ہاؤسنگ ویلیوز گر جاتے ہیں، وہ نوکری چھوٹ جاتی ہے، ہزار قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں زندگی میں۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہماری زندگی کے وہ حالات نہ رہیں، یا اگر آج ہم قرضوں کے گھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد ہمیں یاد بھی نہ آئے کہ ہم نے مختصر مدت پہلے کیا کیا
مصیبتیں جھیلی ہیں وہ انسان اچھے وقت میں برے وقت کو بھول جاتا ہے اور برے وقت میں اچھے وقت کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, انسان کی ایک طبیعت ہے. اور صحابی تھے امام کی خدمت میں آئے اسی قسم کی دنیاوی مشکلات کی شکایت لے کے. مالی مشکلات ہیں, قرض ہیں, ملازمت نہیں ہے, اخراجات زیادہ ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں, پورے نہیں ہو پا رہے. تو امام سے عرض کیا کہ میں غریب ہوں. تو امام نے کہا آپ نے کیسے اپنے آپ کو غریب کہہ دیا؟ آپ کے پاس ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کی کسی اور نعمت کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے پاس ایک ایسا مال ہے جو اگر دنیا آپ کو لاکھوں کروڑوں درہم و دینار بھی دے تو آپ اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو امام کا اشارہ وہ صحابی نہیں سمجھ سکا. آپ لوگ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے, شاید واقعہ آپ کی نظروں سے پہلے بھی گزرا ہو, لیکن وہ نہیں سمجھا. عرض کیا کہ ابن رسول اللہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس دنیا میں کوئی مال نہیں ہے بلکہ میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میرے پاس ایک ایسا مال ہے, ایک ایسی دولت ہے کہ جو اگر دنیا مجھے تمام نعمتیں دینا چاہے تو میں مقابلہ نہیں کروں گا, میں سودا نہیں کروں گا. امام نے کہا یہ جو آپ کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے, صلوات اللہ محمد و آل محمد, یہ ایک نعمت, اس کی کیا قیمت ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ دولت تو کیا, اگر مجھے جان بھی دینی پڑے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ نہیں, بارہا دینا پڑے تب بھی میں تیار ہوں. تو انہوں نے کہا بس اگر آپ کے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا کچھ بھی آپ کو دینا چاہے آپ سودا نہیں کرنے کے لیے تیار, آپ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کبھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. آپ امیر ہیں اور آپ کے پاس وہ امارت ہے جو بڑے بڑے امیروں کے پاس نہیں ہے. اور یہ ایک روحانی نقطہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن ایک نفسیاتی نقطہ بھی ہے. کیونکہ انسان جب مشکلات میں ڈوبا ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پہ وہ اپنے اوپر اور دباؤ لاتا ہے اور فشار لاتا ہے. کبھی اگر آپ دیکھیں جو لوگ مصروف ہیں, کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کمیوٹ بھی ہے, ان کی ہزاروں ذمہ داریاں ہیں, تو ان کے پاس وقت بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف بھی رکھتے ہیں, اپنا یارڈ ورک بھی کرتے ہیں, اپنا کوڑا بھی پھینکتے ہیں. اور جو لوگ بے روزگار ہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے, کام نہیں ہے, لیکن صوفہ سے اٹھ کے صفائی کرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہی انسان ہے, لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, جب خود اعتمادی ہوتی ہے, تو وہ ہر کام کر لیتا ہے. اور 5 گھنٹے نیند, 4 گھنٹے نیند کے ساتھ بھی وہ اپنے تمام ذمہ داریوں کو نبھا بھی لیتا ہے. لیکن جب نفسیاتی طور پہ اندر سے انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, دنیا آگے چلی گئی ہے, میں پیچھے رہ گیا ہوں, فیملی کے اعتبار سے, ذاتی اعتبار سے, نوکری کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, جس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں, جب اندر سے انسان ٹوٹ جاتا ہے تو بستر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, صوفے سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی کام آسان سے آسان بھی ہو تو وہ بھی اچھی طرح سے اس کو انجام نہیں دے پاتا, نبھا نہیں پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے, یہ نہیں کہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا, لیکن نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ اپنی کنگھی بھی کر لے, اپنی صفائی بھی کرے, اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھے, اپنے لباس کا خیال رکھے, اور پھر اگر اس کو کوئی فرصت ملتی ہے دنیاوی بھی تو وہ انٹرویو میں جا کے اس خود اعتمادی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. جو نوکری اس کے ملنی تھی اور جس کے لیے ہو سکتا ہے وہ اوور کوالیفائڈ ہو, وہ بھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو امام کا صرف ایک وہ روحانی نقطہ نہیں تھا, وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ حقیقی طور پہ محبت اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی برابری کوئی اور نعمت
نہیں کر سکتی. یہ ایک حقیقی نقطہ ہے، صرف ایک نفسیاتی نقطہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک نفسیاتی راز بھی پوشیدہ ہے. وہ یہ کہ اگر آپ اس نعمت کی قدر کو پہچان لیں تو پھر باقی آپ کو کچھ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، زیادہ سے زیادہ مشکل سے مشکل، آپ اپنے اندر اپنے آپ کو ناکام تصور نہیں کریں گے. کسی بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے کامیاب انسان، بڑے سے بڑے رئیس کا سامنا کرنا پڑے تو آپ بالکل خود اعتمادی کے ساتھ، بالکل اپنا سر اونچا رکھ کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں، تو میرے پاس ایمان کی نعمت ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے تو ہر مصیبت سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ایک سرمایہ ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور اسی سرمایہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب ہم میں کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل مل جاتا ہے، ایک روشنی مل جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں، کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر غیر متوقع طور پہ انسان بیمار ہو جائے، جوانی میں کسی کا انتقال ہو جائے، گھر سے دور کسی کا انتقال ہو جائے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور کچھ مصیبتیں واقعاً ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی ہے کہ خداوند متعال کسی انسان سے ایسا امتحان نہیں لیتا جس کی طاقت اور جس کو سہنے کی قدرت انسان کو نہ دی ہو. اگر اللہ نے ہم پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج واجب کیا ہے تو یہ دیکھ کر کہ ہم کتنی برداشت رکھتے ہیں، کتنی عبادت کر سکتے ہیں اور اس سے کم ہم پر فرض کیا ہے. اسی طرح سے جو زندگی کی آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ بھی ہماری ظرفیت دیکھ کے کہ ہم کتنا سہ سکتے ہیں، کتنا برداشت کر سکتے ہیں اور کتنا برداشت کرنا ہمارے لیے مفید ہے. اب اگر آپ جسمانی ورزش کریں، آپ کہیں کہ نہیں میں زحمت نہیں اٹھانا چاہتا، تو آپ بیٹھے رہیں، تو پھر آپ کا جسم اس ورزش نہ کرنے سے ٹھوس نہیں ہوگا، آپ کی عمر نہیں بڑھے گی. میں نے ضائع نہیں کیا اپنے عضلات کو، اپنے بدن کو، اپنے اعضائے بدن کو تھکایا نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس ورزش کرنے سے، اس مشکلات کو سہنے سے انسان کا بدن اور مضبوط ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے. لیکن اگر آپ حد سے زیادہ ورزش کر لیں، جس طرح سے اب کمپیٹیٹو سپورٹس ہوتے ہیں، تو جاگنگ کرنا اچھا ہے، لیکن میراتھن میں حصہ لینا لوگ کرتے ہیں شوق سے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حد سے زیادہ ورزش کرنا بدن کے لیے مفید ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم کی آفتیں بھی ہوتی ہیں، گھٹنے کی، کبھی جسم کی، کبھی مختلف اعضاء کی. ایک اعتدال کے ساتھ انسان کو ورزش کرنا ہوتا ہے. اس سے کم کرے تو نقصان، اس سے زیادہ کرے تو بھی نقصان. ہماری دماغی کیفیت بھی اسی طرح سے ہے، جسمانی کیفیت بھی اسی طرح سے ہے، ہماری نفسیاتی کیفیت بھی اسی طرح سے ہے. ایک حد تک ہمیں اونچ نیچ دیکھنی ہے زندگی میں، مشکلات کو، آزمائشوں کو، امتحانوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، تاکہ ہماری تربیت ہو، تاکہ ہماری تقویت ہو. اور اگر وہ نہ ہو
تو ہم کمزور رہ جائیں گے، حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان ہے. جیسے جسم کے لیے ہے اسی طرح ہمارے نفس اور ہماری روح کے لیے بھی ہے. تو اللہ نے وہی آزمائشیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہمیں نہیں دیا. لیکن مومنین کے لیے اللہ نے آزمائشیں بھی زیادہ رکھی ہیں اور برداشت بھی زیادہ دیا. چونکہ اب جس طرح سے جسم کی بات ہے، جتنا زیادہ آپ اپنے جسم کو ورزش دکھائیں گے اتنی ہی زیادہ تقویت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ طاقت آتی ہے. جتنا زیادہ آپ اپنا مال اس کی سرمایہ گزاری کریں گے، اس کو انویسٹ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو پروفٹ ہوگا. جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے اس کے پاس سود کے اور پروفٹ کے زیادہ فرصتیں بھی ہیں. جس کے جسم میں زیادہ ظرفیت ہے تو وہ زیادہ ورزش کرنے سے اور آگے بڑھ سکتا ہے. جس کے نفس میں زیادہ ظرفیت ہے اور گنجائش ہے وہ نفسیاتی ترقی زیادہ کر سکتا ہے. تو اللہ دیتا اتنا ہی ہے امتحان جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے برداشت بڑھانے سے اور آپ کے امتحان بڑھانے سے اللہ آپ کے پروفٹ کو بھی بڑھا رہا ہوتا ہے. نہ صرف مالی پروفٹ لیکن ایک روحانی اور ایک اخروی پروفٹ جو اس دنیا میں آپ کو روحانی ترقی کے ذریعے سے نظر آئے گا اور آخرت میں جس جنت کی نعمتوں کی صورت میں نظر آئے گا. تو یہ ایک تاثیر ہے اہل بیت کے ساتھ جڑ جانے کی اور ان کو اور ان کی زندگی کو اور ان کی مصیبتوں کو یاد کرنے کی. اور اس زندگی اور موت کے درمیان جو ایک بہت گہرا تعلق ہے اس کو سورہ ملک میں اللہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. جو آیتیں میں نے اپنی مجلس کے آغاز میں تلاوت کی ہیں، دوبارہ میں ان آیتوں کی تلاوت کر کے ترجمہ عرض کرتا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا ملکوت ہے. ہر چیز اس کائنات میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کبھی ہم بھول جاتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے، برداشت کا مادہ کم ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ بھول جاتا ہوگا، یا ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے یا کبھی اپنی شکایتوں کے ذریعے سے اللہ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدایا کہیں یہ تو نہیں بھول گیا تھا، ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت تھی. تو سورہ کے آغاز میں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز کی قدرت اور علم اللہ کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے اور ہمیں وہ بھول گیا. نہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور اگر ہمارے لیے بہتری نہ ہوتی تو اللہ ہمیں ان حالات سے نہ گزارتا، اس امتحان سے، اس آزمائش سے نہ گزارتا. کیونکہ کوئی اور باہر کی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی طاقت سے بڑھ کے ہے. کوئی اور خدا نہیں ہے کہ جس کی ربوبیت، جس کی قدرت، جس کا علم، جس کی حکمت اللہ سے بڑھ کے ہو. تبارک الذی بیدہ الملک. پوری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر. وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور پھر اللہ نے اس قدرت کے ساتھ کیا کیا. آپ تصور کریں کہ آپ
کسی چیز کے رب ہوں. یہ رب کا نام حقیقی طور پہ اللہ سے مخصوص ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اندر کچھ ایسے جذبات رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ سب نے روایت سنی ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آپ شادی کر لیتے تو آپ 2 رکعت نماز کے لیے وقت نکال لیں، یہی بہت بڑی غنیمت ہے. اس کے بعد باقی وقت آپ کا مصروف ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کی نماز کی گہرائی 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اب انسان اگر کسی چیز کو یاد کر رہا ہے، نئی زبان سیکھ رہا ہے، کوئی نیا علم سیکھ رہا ہے، اگر اس کے لیے مشکل ہے، کند ذہن ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو 70 بار دہرانا پڑے. لیکن ایک اور طالب علم وہ ہوشیار ہے، وہ اور زیادہ استعداد رکھتا ہے، لیاقت زیادہ رکھتا ہے، تو وہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اور امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے چیزیں مشکل ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے اس سے کم محنت میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں. تو شادی کی تاثیر انسان کے روح اور نفس کے اوپر اسی طرح سے ہوتی ہے. جب تک آپ نے شادی نہیں کی ہوتی تو آپ کو وہ سبق بار بار دہرانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی نماز کی کچھ تاثیر ہو جائے، تاکہ آپ کی کچھ توجہ دنیا سے اور اپنی ذات سے بڑھ کے خدا کی طرف متمرکز ہو جائے، خدا کی طرف آپ توجہ کر سکیں. لیکن جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر اس رشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کی ضروریات، ان کی خواہشات، ان کی طبیعت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے چاہا کر لیا. کہیں جانا بھی ہو تو کم از کم رابطہ کر کے بتانا ہوتا ہے. دیر کہیں ہو جائے تو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیر ہو گئی ہے، ٹریفک ہے، ایک اور کام پیش آ گیا ہے. جب چاہے آپ سو نہیں سکتے، جب چاہیں آپ کھا نہیں سکتے. اسی دوسرے انسان کو اپنے ہر پلان میں، اپنے ہر منصوبے میں شامل کرنا، یہ ایک انانیت کا علاج ہے. شادی صرف جسمانی یا دنیاوی ضروریات کو پورے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے زیادہ کسی اور انسان کی ضروریات اور خواہشات کو بھی توجہ دیتا ہے. اور جب انسان کے اندر وہ رحمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم کی آیت ہے. جب انسان کے اندر وہ رحمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، خود ہو سکتا ہے کہ تھکا ہوا ہو، لیکن دوسرے انسان کی خاطر اپنی تھکاوٹ کو وہ ظاہر نہیں کرتا. کھانا شاید پسند نہ ہو، ریسٹورانٹ میں کھا رہا ہوتا، اپنا پکایا ہوا کھا رہا ہوتا تو شاید وہیں پہ پھینک دیتا اور کچھ چنندہ جملے بھی کہہ دیتا. لیکن اب رحمت ہے تو اسی کی تعریف کر رہا ہے، کسی کے دل رکھنے کے لیے. تو وہ رحمت کا مادہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر تو وہ رحمان و رحیم خدا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی رحمانیت، خدا کی رحیمیت کے معنی کیا ہیں. اب جب انسان کے اندر وہ رحمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے اس کی 2 رکعت نماز، اور جو انسان کو آ رہا ہے اس کی 70 رکعت نماز، وہ برابر ہوتی ہے. بلکہ ہو سکتا ہے وہ 2 رکعت نماز بڑھ کے ہو، چونکہ اللہ کی اس صفت کو وہ بہتر طریقے سے سمجھ رہا ہے. وہ خود بھی
رحمت کا مادہ اپنے اندر بڑھا رہا ہے، تو جو اس کا خدا ہے، رحمان ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان خدا کے بندے وہ ہیں جو نرمی کے ساتھ دنیا پہ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ وقار کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ یہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رحمت کا مادہ ہو، اور رحمت کے مادے کو بڑھانے کے لیے شادی کرنا اور پھر شادی کے رشتوں کو نبھانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنی ماں باپ کی عزت کرنا، پھر آپ اس کے اوپر ایک ساس اور سسر کا رشتہ بڑھا دیں، تو اور اس میں صبر کا مادہ چاہیے ہوتا ہے، رحمت کا مادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے باقی رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی روحانی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح سے رحمت کے بارے میں ہے، اسی طرح سے اللہ نے اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے انسان کو ایک نعمت دی ہے، وہ انسان کی اولاد ہے۔ ہم رب نہیں ہیں، رب ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہمارے تمام متعلقین کا خدا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور کچھ نان نفقہ مہیا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، یہ ہم نے روزی نہیں دی، ہمیں اور ہمارے متعلقین کو اللہ نے ہمارے ذریعے سے ہمیں وسیلہ بنا کے رزق عطا کیا ہے۔ نعمت اللہ کی ہے، ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اللہ یرزقکم وإیاہ، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہارے بچوں کو اور متعلقین کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن جب ہم اس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ربوبیت کی ایک جھلک سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک، ہم رب نہیں ہیں، رازق نہیں ہیں، لیکن اس ربوبیت کا وسیلہ ہے، اس رزق کے پہنچنے کا ایک وسیلہ ہم بن جاتے ہیں۔ تو اسی سے ہم اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی رحمت کو بہتر طریقے سے درک کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے جب ہمارے اندر رحمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمانیت کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں تو پھر ہم بہتر طریقے سے اللہ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی گناہوں اور ہماری بھی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح سے جب ہم دوسروں کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی ربوبیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو تصور کریں آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے متعلقین ہیں، اگر آپ کا ہاتھ کھلا ہو تو کون ماں باپ اپنی بچے کی ہر خواہش پورا نہ کریں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا اختیار ہے اور تمام کائنات کی قدرت ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ سوچیں، ہم جب اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، جو جائز فرصتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، ماں باپ وہ تو فراہم کرتے ہی ہیں۔ اگر شان سے اپنے بچے کی شادی کر سکیں تو بڑے شان سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کالج کے اخراجات میں بھی مدد کر سکیں یا ان کو پورا کر سکیں، تو ماں باپ یقیناً تعاون کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر کر سکیں تو وہ پورا ٹیوشن بھی دے دیتے ہیں تاکہ بچوں کا قرض نہ ہو۔
اگر اب وہ زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ میں لون گارنٹی کر لیتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ میں مدد کر لیتے ہیں، کچھ ہدیہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ عام طور پہ جہاں تک کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ماں باپ اپنی ریٹائرمنٹ کو بھی تھوڑا سا تاخیر میں رکھ لیں، کچھ سال اور کام کر لیں گے، کچھ دیر سے اپنی گاڑی بدل لیں گے، بچوں کی زندگی کے لیے ہم کچھ تعاون کر لیں. یہ عام طور پہ ہر ماں باپ سوچتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ جو جائز فرصتیں ہیں اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. صلوات اللہ محمد وعلیہ. بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہم بات کر سکیں وہ چیزیں جو ہمارا حق نہیں ہے، جو ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے، وہ بھی ہم اگر ہو سکے بات کر کے، سفارش لگا کے، کچھ لوگ حتیٰ خدا نخواستہ رشوت دے کے وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں چونکہ ہم محبت رکھتے ہیں، ہم ایک خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. تو اب اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے. جتنی محبت ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت اور رحمت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو پھر اللہ نے اس قدرت کا، اس ملک و ملکوت کا تذکرہ کر کے کس نعمت کا تذکرہ کیا؟ سورہ ملک میں یہ تو اللہ نے بتایا کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں، اور میں تمہارا رب بھی ہوں، تمہارا خالق بھی ہوں. تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں تمہارے اپنے والدین سے، تمہارے اپنے والدین کی نسبت میں زیادہ محبت کرتا ہوں. میں حبل الورید شہرک، گردن کی شہرک سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں. تو اس سارے تذکرے کے بعد اللہ نے پھر کس نعمت کا حوالہ دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بڑی عجیب آیت ہے اگر آپ اس کا یہ قرینہ اور یہ پس منظر دیکھیں کہ اللہ اپنی قدرت کا تذکرہ کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قدرت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ دو نعمتیں خلق کی ہیں. خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزما سکوں کہ تمہارے درمیان بہترین عمل اور بہترین کام کس کا ہے. اب ہم اپنی ناقص عقل کے ساتھ اگر اس آیت پہ سوچیں، تدبر کریں، تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے اللہ اگر تو ہر کام کر سکتا تھا تو پھر موت کی خلقت کی کیا ضرورت؟ حیات اور حیات کی تمام نعمتیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور پسند ہیں، لیکن موت کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے نہ کہیں، زیر شعوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ مؤمنین سے محبت کرتا ہے تو پھر مصیبتیں کیوں سہنا پڑتی ہیں، مشکلات سے کیوں گزرنا پڑتا ہے، موت کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، اپنی موت بھی اور اپنے اعزاء و اقرباء کی موت بھی. تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، بہرحال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے. لیکن جتنا انسان کا اعتقاد ہوتا ہے دوسرے پہ، اسی حساب سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے. اب اگر میں آپ کو ایک آشنا کے طور پہ جانتا ہوں، قریب سے نہیں جانتا، تو آپ مجھ سے کہیں کہ میں آپ کو کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں 1000 سوال آئیں کہ یہ مجھے بلا کے مجھ سے کوئی کام تو نہیں لے گا، ہو سکتا ہے کوئی ذاتی مقصد ہو، کوئی غرض ہو، بلا کے پھر میرے ذمے کوئی کام لگانا چاہ رہا ہو سکتا ہے کہ کچھ نیکی کر کے بعد میں اس کو
جتائے کہ میں نے وہاں پہ آپ کو یہ مدد کی تھی، آپ کے ساتھ یہ تعاون کیا تھا. جتنا زیادہ میرا آپ کے ساتھ رشتہ قریبی ہوگا اور زیادہ اعتماد ہوگا، اتنا ہی وہ اندیشہ کم ہو جائے گا. اگر میں آپ کو نزدیک سے نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے آپ کی ایک اچھائی کے بعد میرے ذہن میں 1000 سوال اٹھیں کہ مقصد کیا تھا، غرض اس بندے کی کس کا کیا غرض ہو سکتی ہے. بعد میں وہ احسان جتلائے گا، یاد دلائے گا، تنگ کرے گا. لیکن اگر میرا پورا اطمینان ہو کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، آپ میرے دوست ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسا کام کریں جو ظاہری طور پہ میرے فائدے میں نہ ہو، میرے حق میں نہ ہو، لیکن چونکہ میں آپ کے اوپر پورا اطمینان رکھتا ہوں، پورا بھروسہ رکھتا ہوں، مجھے بالکل اندیشہ، تکلیف، سوال نہ رہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد اس کام سے یا اس بات سے کیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں تو وہ سوال نہیں اٹھے گا. اللہ نے اگر موت کو خلق کیا تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی. ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ اللہ تو نے موت کو کیوں خلق کیا، بلکہ یہ پوچھنا ہے کہ مولا ہمیں اس کی حکمت سمجھا دے تاکہ اس نعمت سے ہم بھرپور استفادہ اٹھا سکیں. یعنی سوال بدل جاتا ہے. اگر ایمان ہو، اگر اعتقاد ہو، تو پھر وہ اعتراض والا، وہ شکایت والا سوال نہیں ہوتا، وہ روٹنے والی بات نہیں آتی، بلکہ سمجھنے والی بات آتی ہے. آپ اپنے دوست سے پوچھتے ضرور ہیں کہ آپ نے فلان موقع پہ ایک بات کی تھی، آپ نے فلان جگہ پہ ایک کام کیا تھا، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، مجھے سمجھا دیجیے گا تاکہ میں بہتر سمجھ لوں. لیکن اعتراض نہیں کرتے. جہاں اعتراض کرتے ہیں، جہاں شکایت کرتے ہیں، وہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اطمینان میں، آپ کے اطمینان میں کچھ کمی ہے. اللہ نے اپنی حکمت، اپنی قدرت کا تذکرہ کر کے یہی کہا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا، اور اس کی حکمت بھی خود ہی بتا دی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ ایک آزمائش ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ میں سے بہترین عمل کس کا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی میں آسان مثال دے سکتا ہوں جو ہمارے بچے جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. بڑے پتہ نہیں کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے، لیکن کچھ علم تو رکھتے ہوں گے. یہ صرف ایک آسان مثال ہے، ورنہ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہم مختلف اس کی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ویڈیو گیم ہے اور اس میں اسکل کی کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا کوڈ ہو جس میں آپ انونسبل ہو جا سکتے ہیں، اور جو بھی اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ریسنگ ہو تو آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، جنگ کا کھیل ہو، جنگ کی گیم ہو تو اس میں آپ کے اوپر کوئی بلٹ مؤثر نہیں ہو سکتا، کارگر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کھیل میں مزہ کتنا رہ جائے گا؟ بچے شوق سے کھیلیں گے یا اس کو رکھ دیں گے؟ ہو سکتا ہے صرف ایک دفعہ شغل کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ کریں، لیکن اگر اس میں کوئی اسکل، کوئی مہارت نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اچھے کھیلنے سے، مہارت استعمال کرنے سے آپ آگے بڑھتے ہیں، اور استعمال نہ کرنے سے یا جانکاری نہ رکھنے سے آپ پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر اس کھیل میں مزہ ہے. یہ تو کھیل کی بات ہے، زندگی بھی ایسی ہی ہے. جب اللہ نے ہمیں موت بھی دی ہے اور زندگی بھی دی ہے تو پھر اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اس زندگی کے سرمایے سے ہم جس طرح سے فیصلہ کریں گے اسی طرح سے ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا.
اگر صرف زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو نہ ہم اپنی قدر پہچانتے، 1000 سال کی زندگی میں غافل رہتے. اور یہ ہوتا ہے بہت سی لوگوں میں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی عمر لمبی ہے لیکن کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ اس زندگی کے بعد کیا ہونا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ موت ہی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کے پیچھے مادی سے زیادہ ایک معنوی اور ایک روحانی مقصد ہے. اور اللہ یہ ہمیں سبق مختلف ذریعوں سے دیتا ہے. اپنی موت سے پہلے اللہ نے ہمیں اپنے عزیزوں اور اپنے جاننے والوں کی موت کے ذریعے سے ایک سبق سکھانے کی کوشش کی ہے. پھر ہماری اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک جوانی ہوتی ہے، ہماری قدرتیں، ہماری طاقتیں بڑھتی جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنی داڑھی میں، اپنے بالوں میں پہلا سفید بال دیکھتا ہے. اب کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، فوراً جو ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، رنگ کر کے اس کو غائب کر دیتے ہیں. لیکن روایت میں ملا ہے کہ جب نبی ابراہیم علیہ السلام کو پہلا سفید بال اپنی داڑھی میں نظر آیا تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ، یہ کیا نئی چیز میں نے اپنے بدن میں دیکھی ہے؟ تو اللہ نے کہا یا ابراہیم ھذا وقار، یہ وقار ہے، یہ آپ کی عزت میں ایک اضافہ ہے. تو پھر حضرت ابراہیم کی اگلی دعا اللہم زدنی وقارا، اللہ میرے وقار میں اضافہ کر. تو یہ بڑھاپا اور بڑھاپے کے آثار اور علامتیں، یہ ایک طرح سے ایک درس ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ آپ کا جسم اب ایسے مرحلے میں پہنچ رہا ہے کہ وہ روح سے جدا ہو جائے گا. جسم یہاں پہ رہ جائے گا لیکن آپ کی روح ترقی کرے گی. اسی طرح سے انسان کھڑا ہوتا ہے تو کمزوری کا احساس ہوتا ہے. اب یا تو انسان اس کو ایک مصیبت سمجھے، افسردہ ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہماری جوانی گئی، اب ہماری خوبصورتی گئی، اب ہماری طاقت گئی، اب ہماری عمر ڈھلنے لگی ہے. یا انسان کو وہی اللہ کی آیت یاد آ سکتی ہے کہ اللہ نے جس طرح سے زندگی کو خلق کیا اسی طرح سے موت کو خلق کیا. یہ موت کی بشارتیں ہیں، بشارتیں. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب آپ کا جسم تیار ہو رہا ہے اپنے آخری سفر کے لیے، اور آپ کی روح تیار ہو رہی ہے اپنی ترقی کے لیے. تو بجائے اس کے کہ انسان غمزدہ ہو، اور زیادہ راغب ہو سکتا ہے کہ اب تک میں نے جتنی اچھائیاں کی ہیں وہ کم ہیں، اضافہ کرنا ہے. جتنے میں نے گناہ کیے ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کا ازالہ کرنا ہے، کفارہ دینا ہے، استغفار کرنا ہے تاکہ میں تیار ہو جاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ کافر موت سے جتنا قریب آتا جاتا ہے اس کا غم اور اس کی افسردگی بڑھتی جاتی ہے. مومن جتنا موت سے نزدیک آتا ہے تو اس کے اطمینان، اس کی روحانی تسکین میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. جب یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مجھے خبر ملی اور بہت خوشی ہوئی کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 53 بار ختم قرآن کیا گیا ہے. 53 مرتبہ پورا ختم قرآن ہدیہ کیا گیا. اب یہ مرحومہ کے درجات کے اوپر بھی ایک دلالت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے خلوص کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اللہ نے یہ توفیق دی ان کے چاہنے والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو کہ یہ نیک اعمال ان کے لیے تحفے کے طور پہ پیش کریں. یہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا.
کچھ لوگ ہوتے اپنی زندگی میں گمنام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا اطمینان، ان کا ایمان ہوتا ہے، تو زندگی بے شک گمنامی میں بسر کی ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کا نام زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کا چرچا ہوتا ہے، لیکن جیسی ہی ان کی زندگی ختم ہوتی ہے ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کے اپنے بچے اور ان کی اپنی اولاد ان کو یاد نہیں رکھتی، چاہے جائے کہ دوسرے مومنین اور ان کے جاننے والے ان کو یاد رکھیں۔ تو یہ ایک خلوص کی علامت ہے، ایک ایسی زندگی کی علامت ہے کہ جس میں انسان نے موت اور بعد موت کے لیے تیاری کی ہوتی ہے۔ 53 بار ختم قرآن کیا گیا ہے، اور سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان اور مختلف قرآن کی صورتوں کو تلاوت کر کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کیا ہے۔ یہ ان بازماندگان اور ان رشتہ داروں کی عظمت کی بھی علامت ہے کہ انہوں نے اپنے مرحوم عزیز کو یاد رکھا، اور اس مرحومہ کی درجات کی بھی ایک علامت ہے۔ اور انہی نیک اعمال میں ہم اپنے اعمال کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ کل کی تلاوت کر کے مرحومہ نگہت بیگم دختر مرزا اصغر رضا بیگ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوا علی محمد وعلی محمد۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، اللہ کا ارشاد ہے سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے اختیار میں ملک، ملکوت ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات ہے، اور اللہ نے اس اقتدار کے ساتھ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو خلق کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس زندگی سے کیا حاصل کیا، آپ کو زندگی کی قدر معلوم ہو جائے اور آپ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے جنت کسب کر سکیں۔ اور اگر زندگی اور موت کے فلسفے کو یکجا دیکھنا چاہیں تو کربلا والوں کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ موت کا سامنا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوبصورتی کسی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ آپ پوری عمر کو نہ بھی دیکھیں، بس صرف ایک شب عاشور سے لے کے صبح عاشور تک کی زندگی دیکھ لیں تو بغیر مبالغے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی پوری عمر سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بابرکت وہ بس کچھ گھنٹوں کے واقعات ہیں، جو ایک رات اور ایک دن کے واقعات ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی بہن ہیں اور ہم سفر ہیں، اور امام کے اس عظیم جہاد کی شریک بھی ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق جب جناب زینب کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر سے تو یہ امیر المومنین نے شرط رکھی کہ عبداللہ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، لیکن جس طرح سے میرا بیٹا حسین میرا وارث ہے، اسی طرح سے جناب زینب اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی وارثہ ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا کہ حسین کربلا کے لیے روانہ ہوں گے تو تم روکنا مت، بھائی کے ساتھ جناب زینب کو بھی سفر کرنے دینا۔ اب 60 ہجری میں جب امام نے
مدینے کو چھوڑا تو پہلا قصد کیا تھا مکے کا، لیکن جناب زینب کو معلوم تھا کہ یہ سفر صرف مکے کا سفر نہیں ہے، یہ کہاں تک جائے گا۔ جناب عبداللہ کے پاس پہنچی اور اس سے پہلے کہ جناب زینب کچھ کہیں، جناب عبداللہ نے کہا کہ مجھے بھی وہ وعدہ یاد ہے، میری جسمانی کیفیت اور صحت اگر اجازت دیتی میں بھی ساتھ آتا، لیکن جناب زینب اس سفر کے آغاز سے امام حسین کے ساتھ ہیں، اور اس وقت یہ ماں اکیلی گئی ہیں۔ اون و محمد بعد میں مکے میں ملحق ہوئے ہیں، جب حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو امام کے ساتھ اپنی نیابت میں بھیجا۔ مدینے سے جناب زینب خود آئی تھی امام کے ساتھ، اور اس پوری مدت میں امام کے ساتھ تھی۔ صرف ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب نے امام سے ایک سوال پوچھا، اور وہ جب امام کی سواری کربلا پہنچی اور امام نے حکم دیا کہ یہیں پہ ہمارے خیمے لگا دیے جائیں، تو اس پورے سفر میں یہ ایک وقت تھا کہ جب جناب زینب آئیں امام کی خدمت میں اور کہا کہ بھیا کیا لازمی ہے کہ ہم یہیں پہ خیمے لگائیں؟ جب سے ہم اس خطے میں داخل ہوئے ہیں تو میرے دل میں ایک قلق اور اضطراب پیدا ہوا ہے، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے کہیں اور آگے چلے جائیں، کسی اور جگہ اپنا خیمہ لگا لیں؟ اور امام نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، کہا کہ بہن آپ ابھی یہاں پہ اضطراب محسوس کر رہی ہیں، لیکن بس کچھ دن کی بات ہے کہ یہی بیابان ہمارے خون سے آباد ہوگا، 11 محرم کا دن ہوگا اور آپ کا دل کربلا سے جانا نہیں چاہے گا۔ وہاں پہ امام نے خیمے لگائے، جناب زینب نے اب اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کیا، اور ایک ماں ہے جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ جب بھی علی اکبر کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان، اور جب بھی اون و محمد کو دیکھتی ہیں، جب بھی اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ شہادت کے لیے تیار ہو جانا۔ عاشورہ کا دن جب آئے تو تمہاری ماں نہیں دیکھنا چاہتی کہ تم سے پہلے قاسم شہید ہو یا علی اکبر شہید ہو یا کوئی اور آل رسول میں اپنی شہادت پیش کرے اور میرے بچے پیچھے رہ جائیں۔ یہ محبت تھی جناب زینب کی کہ جب عاشورہ کا دن آیا تو اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جنگ کے لیے تیار کیا اور اپنے بھائی کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ بھائیا کیا میری قربانی قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ اور جب اون و محمد شہید ہوئے تو نہ جناب زینب نے آنسو روکے، اور یہ سوچ کے کہ کہیں میرا بھائی حسین شرمندہ نہ ہو، اپنے بیٹوں کو رویا نہیں، بالکل آنسو نہیں بہائے۔ لیکن جب جناب علی اکبر کی لاش آئی خیمے میں تو جناب زینب جناب اکبر کی لاش پہ گر پڑی اور بیان کیا کہ اے میرا بیٹا اکبر، بڑا ارمان تھا، خواہش تھی کہ آپ کی شادی کو، آپ کی ترقی کو دیکھیں، جب بھی نانا رسول یاد آتے تھے تو آپ کو دیکھتے تھے۔ اب ان دشمنوں نے کیا کیا کہ اب آپ کا لاشا آیا ہے خیمے میں۔ یہ مشکل گھڑی تھی جب جناب زینب نے اپنے تمام عزیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، سب کو وداع کر لیا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام کو بھی وداع کر لیا تھا، اور پھر آخر میں امام حسین اپنی بہن سے الوداع کہنے آئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ وہ مصیبت ہے جس کو پڑھنے میں اور سننے میں جناب سیدہ کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے کہ کیسے امام حسین نے
جناب زینب کو خدا حافظ کیا ہوگا۔ آپ سب کے سامنے روایت موجود ہے کہ بڑی دیر تک بھائی نے بہن کو اور بہن نے بھائی کو گلے ملا کے آنسو بہائے، اور جب امام جانے لگے تو ایک وصیت یاد آئی اور اپنی بہن کا بوسہ لیا، اور جناب زینب نے استفسار کیا کہ بھیا یہ کیوں آپ نے میرا بوسہ لیا؟ تو امام نے کہا کہ بہن، جب والد امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے بتایا کہ آپ کو اسیر بنایا جائے گا، آپ کی چادر چھنے گی، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں باندھے جائیں گے۔ اس وقت مولا نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا کہ آپ کے بازوؤں کا بوسہ لے کے یاد دلاؤں کہ بابا نے آپ کی اس مصیبت کو یاد کیا۔ اس سے جناب زینب کو بھی ایک وصیت یاد آئی، بھائی کے گلے کا بوسہ لیا اور کہا یہ بھی ماں کی وصیت ہے۔ امام نے کہا کہ اس وصیت کی حکمت کیا ہے، اور جناب زینب نے کس زبان سے بیان کیا ہوگا کہ جناب سیدہ نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا کہ جب وہ آخری وقت آئے گا اور امام دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوں گے تو کس طرح سے شمر اپنی تلوار اٹھا کے امام کا سر قلم کرے گا۔ زینب نے زبان سے نہیں، آنکھوں کے اشاروں سے سمجھا دیا ہوگا امام کو کہ یہ وصیت ماں کی اس مصیبت کی یاد میں تھی کہ جو آپ کو آخری وقت میں جب شمر سر قلم کرے گا اس وقت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدایا ہماری یہ قلیل عبادت قبول و منظور فرما۔ مرحومہ نگہت بیگم دختر مرزا اصغر رضا بیگ کو اس مجلس اور اس یاد کربلا کا ثواب ایصال فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں اور حاجات کو برلا۔ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ایک مرتبہ پھر مرحومہ نگہت بیگم دختر مرزا اصغر رضا بیگ کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔